گرامی خود معزز سامعین، سب سے پہلے اس پاک پروردگار کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث کیے۔ انہیں میں سے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا کے اندر مبعوث کیے۔ جو شخص بھی اپنے نبی کی اتباع کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے بھی اتباع کرنے سے انکار کیا وہ ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں جو اس کے نبی کی اتباع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان عبادت کرے اطاعت نہ کرے، چاہے وہ ساری زندگی عبادت کرے اور اطاعت نہ کرے تو اس کی عبادت بیکار ہے۔ اطاعت ہی پر عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اسی کے ضمن میں رہ کر کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم نے کیا جمع کیا اور دنیا کے لیے کیا کیا۔ بس یہی عنوان ہے آج کا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کے اسباب ہمارے کام آ رہے ہیں، اور جب ہم مر جائیں گے تو یہ اسباب ہمارے کام تو آنے والے ہیں ہی نہیں، وہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ تم 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا وقت تم ہمیں دیتے ہو اور کتنا وقت تم اپنے لیے صرف کرتے ہو۔ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیں، ہم اس کا حساب لگائیں، ہم اس کا گوشوارہ بنائیں، محاسبہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں ہماری زندگی صرف دنیا کے ہی حساب میں ختم ہو جا رہی ہے۔ آخرت کے حساب کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں اتنی افسوس کی بات ہے کہ جو خدا ہمیں وقت دیا ہے اس خدا کے لیے حساب کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی دکان کرتا ہے تو اس دکان کے لیے ایک فہرست بناتا ہے کہ اس میں کتنے پیسے انویسٹ کیا جائے گا، اس میں ہم 1 لاکھ 2 لاکھ لگائیں گے تو اس
کے 1 لاکھ 2 لاکھ سے 3 لاکھ کیسے ہوگا، اس کے متعلق ہم حساب لگاتے ہیں۔ دکان کرنے کا اگر 1 سال ہو گیا ہے تو 1 سال کے بعد ہم معائنہ کرتے ہیں کہ اس دکان سے ہمیں فائدہ ہوا بھی نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو بہت خوشیاں مناتے ہیں، اور نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، افسوس میں مبتلا ہو کر ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اپنی دکانوں میں کاروبار میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، تعویذیں بنواتے ہیں، مولویوں کے پاس پھر جاتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، ہم اس دنیا کے متعلق اتنی غور و فکر کر رہے ہیں، اس بات سے واضح ہو رہی ہے کہ اگر دکان میں نقصان ہو تو ہم فکر کرتے ہیں کہ اس نقصان کو کیسے پورا کیا جائے، طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ مگر کیا آخرت کے متعلق بھی ہم نے کبھی غور و فکر کی؟ کیا حساب ہم نے لگایا کہ ہم جب مر جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب سوال جواب ہوگا تو کیا اس کی تیاری بھی ہوئی ہے؟ اس کے متعلق بھی ہم نے 24 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے نکالے ہیں؟ سال کے سال گزر جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر کتنی نیکیاں جمع ہوئی ہے، کتنی گناہ جمع ہوئے ہیں، کچھ نہیں پتہ، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس چیز کے بارے میں کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرے گا کہ تم نے دنیا کا حساب تو کر رہا تھا، کیا تم نے آخرت کے بارے میں بھی کچھ حساب کیا؟ میرے بھائیو، دنیا کا حساب تو ہم کر لیتے ہیں، آخرت کے متعلق ہم اس طرح غفلت میں پڑے ہیں گویا کہ ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ مگر یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر نگراں بنا رکھے ہیں، چاہے آپ حساب کرے نہ کرے، آپ اپنے اعمال کا حساب 24 گھنٹے میں کرے نہ کرے، سال میں کرے نہ کرے، زندگی میں کرے نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ محافظ بنا رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر 2 نگراں ہیں، 2 ایسے مقرب فرشتے ہیں، کیا ہے؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین تمہارے کندھوں میں سوار ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، جو چیز بھی تم کرتے ہو۔ میرے بھائیو، اگر ہم اپنا حساب، اپنے اعمال کا حساب نہیں کریں گے تو کرامن کاتبین ہمارا حساب ضرور کریں گے۔ یاد رکھیے، جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کے لکھنے والے فرشتے فوراً گناہ کو نہیں لکھتا، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب اسے توفیق مل جائے، توبہ کر لے اور اس اپنے گناہ کا توبہ کر کے اپنے گناہ کو دھل لے اور میں اس کے گناہ کو نہ لکھوں۔ جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی تو فوراً لکھی جاتی ہے مگر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو ایک انسان اگر 24 گھنٹے میں یا 1 ہفتے کے اندر اگر وہ حساب کرے کہ ہم نے اس 24 گھنٹے میں فلاں گناہ کیا ہے، اور ایک وقت میں بیٹھ کر ہم اس گناہ کو سامنے رکھ کر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور توبہ کر لے، تو کیا ہمارے گناہوں کو کرامن کاتبین لکھ دیں گے؟ بالکل نہیں لکھیں گے، کیونکہ گناہ لکھی اس وقت جاتی ہے جب کہ انسان توبہ سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لے، بالکل توبہ کرے ہی نہ۔ اور ہماری حالت بھی الحمدللہ صحیح ہے کہ ہم توبہ تو بالکل کرتے ہی نہیں ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہا ہے مگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ مگر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کب توبہ کر لے کہ ہم اس کے گناہ کو نہ لکھے۔ میرے بھائیو، جب ہم اپنی زندگی میں حساب نہیں لگائیں گے، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو روشوار نہیں بنائیں گے، تو پھر یہی حالت ہوگی کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، یہاں تک کہ ہماری زندگی میں گناہ اس طرح
نمونہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نمونہ ہے، اور ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان کی زندگی کو ذرا پرکھ کر دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں میرے بھائیو۔ صحابہ کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا لقب بھی مل گیا ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا صحابہ نے اس لقب کو پانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا ہو؟ خدا کی قسم نہیں میرے بھائیو، بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ پروانہ مل گیا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، اس کے باوجود کیا صحابہ نے پروانہ کے ملنے کے بعد غفلت کی زندگی گزاری ہو؟ کوئی بھی ایک انسان اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ صحابہ کی زندگی غفلت میں گزری ہو؟ آخری دم تک آقا علیہ السلام کہ وفات کے بعد کی جو زندگی ہے صحابہ کی، کیا ان زندگیوں میں بھی کوئی ایک انسان اس بات کو ثابت کر سکتا ہو کہ صحابہ نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزاری ہو؟ حالانکہ جنت کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے ایسے پروانے مل رہے ہیں، اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ نہ جانے قرآن کے اندر سینکڑوں ان کو ایک سے ایک نمونہ، ایک سے ایک سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، اس کے باوجود کیا صحابہ نے اپنی زندگی کو بالکل ہمارے طرح گزارے ہو؟ وہ محاسبہ کرتے تھے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اس وجہ سے اپنی زندگی کو غفلت میں نہیں گزارے۔ مگر آج ہم محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری زندگی غفلت میں ہے۔ میرے بھائیو، کتنی افسوس کی بات ہے، محاسبہ جو کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حساب کرتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری نماز کیسے چھوٹ گئی، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ ہمارے اوپر سے رحمت کے دروازے بند تو نہیں کر دیے، اسے فکر ہوتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مجلس شورا ہو رہا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، اسی موقع پر جماعت کی نماز نکل گئی، جماعت کی نماز بلکہ تکبیر اولیٰ چھوٹی، جماعت مکمل نہیں نکلی، صرف تکبیر اولیٰ چھوٹی۔ اس تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے کا اتنا بڑا غم ہوا، اتنا زیادہ افسوس کر رہے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی کہ ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، پریشان ہو گئے کہ حضرت تو اس طرح پریشان کبھی نہیں ہوتے تھے، مگر آج کیا ہو گیا جو حضرت والا اس طرح پریشان حال ہے؟ کہنے لگے، کچھ مریدوں نے مل کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل آپ کے سامنے آتا ہے، مگر آپ کبھی پریشان نہیں دیکھتے، آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے حادثہ ہم نے دیکھا مگر آپ اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے، مگر آج کیا بات ہے، آج کیا ہو گیا حضرت آپ اتنا غم زدہ ہیں؟ میرے بھائیو، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت جواب دیتے ہیں، میرے بھائیو بالکل پلے سے باندھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں آج سے 20 سال کے بعد آج جو ہے تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹ گئی ہے، اس وجہ سے میں آج پریشان ہوں۔ 20 سال تک تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی، آج 20 سال کے بعد تکبیر اولیٰ چھوٹی۔ یہ فکر کب ہوگی، اس طرح کا غم کب ہوگا؟ جب ہم خدا کے سامنے جانے کا خوف کریں گے، اپنی زندگی کا حساب کتاب کریں گے، اپنی زندگی کو گوشوار بنائیں گے، تب اس طرح کی فکر ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں آ سکتی ہے۔ مگر آج تکبیر اولیٰ تو دور کی بات، آج تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے نمازی کو ختم کر رکھی ہے، اور جو ماشاءاللہ کچھ نمازی ہے، حالانکہ آذان ہونے کا آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ سے محرومی کی سبب نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟
اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کھینچ نہیں لی تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آزان بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ آ کر کے ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بالکل آخر وقت میں آئیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، کام کر رہے ہیں تو کام میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آزان ہو چکی ہے اور دیکھے سنے نمازی بھی ہیں، اس کے باوجود ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، آخر میں آتے ہیں۔ کیا ہے یہ غفلت نہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ نماز پڑھنا، اس کی اگر بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سنتوں کو بالکل پسے پش ڈال رکھا ہے، بالکل سنتوں کو ہم نے ترک کر رکھی ہے، جس بنا پر ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جو شخص بھی اگر اس کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہو جائے، اس شخص کی کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹ نہیں سکتی، چاہے جائے کہ کسی شرعی عذر ہو، مگر سنتوں کا تو ماشاءاللہ اہتمام ہو ہی نہیں رہا۔ اس طرح سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، گویا کہ سنتیں بس یوں ہی ہیں، چاہے تو پڑھ لیے چاہے تو نہ پڑھے۔ فجر کی نماز میں بھی ایسے وقت میں آئیں گے جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیں گے تب جا کر کے صرف 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جائیں گے، حالانکہ فجر کی سنتوں کا اہتمام کے متعلق کتنی ساری احادیث مبارکہ ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تجھے گھوڑوں سے روک دیا جائے اس کے باوجود تم فجر کی 2 سنتیں ترک نہ کرو پھر بھی پڑھو، مگر آج سنتوں کا بالکل اہتمام نہیں ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، جیسے ہی پڑھی امام صاحب نے سلام پھیرا ویسے ہی ماشاءاللہ سارے کے سارے مسجد سے باہر۔ یہ سنتیں کس کے لیے ہے؟ پھر اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ان سنتوں کا اہتمام جانور آ کر کے کریں گے؟ جو 12 رکعت سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر سے پہلے 4 رکعت، یہ جو سنتوں کا یہ جو چیز ہے یہ کب پڑھیں گے؟ بھائیو، اسی لیے ہم سنتوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تو ثم انشاءاللہ امید ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ سب انشاءاللہ اہتمام کریں گے سنتوں کا، انشاءاللہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور ایک بات، ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بالکل غور سے سنیے۔ ہماری زندگی میں دین دور دور تک نہیں ہے، اس کی اگر ایک بنیادی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اردو سے بالکل ناآشنا ہے، ہماری زندگی میں اردو نہیں ہے، ہمارے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہم عربی پڑھ نہیں پاتے، قرآن پڑھ نہیں پاتے۔ دیکھیے میرے بھائیو، پوری شریعت کی کتابیں اگر اٹھا لیں تو آپ کو تقریباً ساری کتابیں اردو میں آپ کو مل جائے گی۔ بخاری شریف آپ اٹھا لیں، آپ کو اردو میں بخاری شریف کے ترجمہ مل جائیں گے۔ ترمذی شریف اٹھا لیں، اس کا بھی ترجمہ مل جائیں گے۔ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں سب کے سب اٹھا لیں، آپ کو اس کا ترجمہ مل جائیں گے۔ کس زبان میں آپ تیلگو میں ڈھونڈیں، ساری کی ساری کتابوں کا آپ کو نہیں ملے گی، مگر اردو ایک ایسی زبان ہے جو آپ کو ہر کتاب، یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتاب بھی اردو میں چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے اسلامک اردو جو عربی کتابیں ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ دیگر جو مذاہب کی کتابیں ہیں وہ بھی اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ اس سے
پتہ چلا کہ اردو کی اہمیت بہت ہے، اور جو ملک بھی ترقی کی ہے تو وہ اپنی زبان میں کی ہے۔ چین اگر آپ کو اس قدر ترقی میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، وہ انگریزی زبان سے اتنی ترقی نہیں کی ہے یا کسی اور زبان سے نہیں، بلکہ اس کی خود کی زبان چینی، خود کی زبان میں وہ اتنی ترقی کی ہے۔ جاپان اگر آپ کو اتنی ترقی میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی خود کی زبان میں اتنی ترقی کی ہے۔ آپ ملک کے جو بھی ملک آپ اٹھا لیں، تقریباً آپ کو اپنی زبان میں عبور حاصل کرنے کے بعد ہی اس نے ترقی کی ہے۔ مگر آج ہم لوگوں نے اردو کو اسے پسے پشت ڈال دیا ہے، گویا کہ اس کی اہمیت اتنی خاص ہے ہی نہیں۔ حالانکہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ قرآن حدیث کو بھی اگر سمجھنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ اردو پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھوائیں۔ چلیے آپ کی عمر ختم ہو گئی ہے تو کم سے کم آپ کی اولاد کی عمر تو ختم نہیں ہوئی ہے، تو اسی لیے ہم اپنی اولادوں کو خاص طور پر اردو میڈیم میں بھیجیں اور اردو کی تعلیم میں فوکس کرے، اس میں محنت کرے کہ ہمارے بچے بچیاں جو بھی ہیں یہ اردو میں عبور حاصل کرے، تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا اور اسی طرح دیگر اردو کتابیں پڑھنا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہماری درخواست ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہو تو ہم سب سے پہلے اردو کو فوکس کریں، ہم اپنے بھی کریں، ہم اپنے اولادوں کو بھی کریں، تاکہ پھر انشاءاللہ تو ثم انشاءاللہ جو بھی ہم اردو کی کتابیں اٹھائیں گے تو وہ ہمیں سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب کے سب انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر محنت کریں گے سب انشاءاللہ۔ ایک اردو کے اوپر محنت کریں گے، اور دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کو یوں ہی نہ چھوڑیں۔ میں انشاءاللہ سنتوں کے متعلق کچھ باتیں آنے والے ہفتے میں کروں گا، تاکہ ہم لوگوں کے اندر کچھ اور شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ